میں نے کل کے پروگرام میں گزارش کی تھی کہ ایک مضمون ہم سب آن لائن پلیٹ فارم ہے وجاہت مسعود صاحب کا، اس میں چھپا ہے کہ عنوان ہے اس کا محترم وزیر اعظم، کیا میری لاش کو پاکستان میں رہنے کی اجازت ہوگی؟ یہ 29 مئی 2022 میں یہ چھپا ہے۔ کلمی نام ہے علم نگار ان کے نام سے۔ تو میں وہ پیش کر دیتا ہوں، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ڈاکومنٹڈ ایک آرڈر میں انہوں نے تفصیل بھی بتائی ہے کہ کسی ایک واقعے سے اس میں کو بنیاد بنا کے یہ مضمون نہیں لکھا جا رہا، بلکہ یہ ایک چین ہے جو مسلسل اسی طرح سے ایک ظلم کی، بربریت کی، بے حسی کی اور غیر انسانی جو نفرت پالنے والی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اس وقت معاشرے میں، یہ اس کی ایک سسٹمیٹک اور ڈاکومنٹڈ ہسٹری بھی بیان کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ لکھتے ہیں کہ محترم وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، امید ہے کہ آپ بخیریت و عافیت ہوں گے۔ میں اس خط کو السلام علیکم سے شروع کر کے نیک تمناؤں کا اظہار کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نازک دور میں ہمارے پیارے پاکستان کے وزیر اعظم کو ہم سب کی نیک تمناؤں کی ضرورت ہے، لیکن ایک انجانے خوف نے میرے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، کیونکہ یہ عاجز پاکستان کا شہری ہے، اور پاکستان کا شہری ہونے کے علاوہ عقیدے کے اعتبار سے ایک احمدی بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان میں بہت سے احمدیوں پر صرف اس پاداش میں مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ انہوں نے السلام علیکم کہہ کر یا لکھ کر اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ بہرحال یہ خط لکھنے کا مقصد احمدیوں کے متعلق قوانین کا شکوہ کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی زندگی کے ان 60 سالوں کا رونا ہے جو اس قسم کے خوفوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ سودا نے یہ کہہ کر سب شکووں کا دفتر لپیٹ دیا تھا کہ جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو ہوا سو ہوا، بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، کہے ہے سن کے میری سرگزشت وہ بے رحم، یہ کون ذکر ہے جانے بھی دو ہوا سو ہوا۔ اس خط کا مقصد تو صرف آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھنا ہے، جو کہ خاکسار اس خط کے آخر میں پوچھنے کی جسارت کرے گا۔ شاید آپ کو خبر ملی ہو کہ 2 ہفتہ قبل ضلع سرگودا کے ایک گاؤں گھگیاٹ میں احمدیوں کی کچھ قبروں کی بے حرمتی کی گئی۔ ان کی قبروں کے کتبے مسمار کیے گئے۔ پیغام واضح تھا کہ مر کر یہ نہ سمجھو کہ تم محفوظ ہو گئے ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تمہاری لاشوں کو بھی یہ احساس دلایا جائے گا کہ تم احمدی ہو، اور تمہاری قبر کو بھی وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو کہ مہذب دنیا میں کسی انسان کی لاش کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آتی ہیں ایسی باتیں بھی ذہن میں کہ جو میں بیان کروں، لیکن میں مضمون کا اس وقت تسلسل نہیں توڑنا چاہ رہا، اور خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ اسی طرح جو ان کے الفاظ ہیں اسی تفصیل اور اسی ترتیب سے پیش کر دیے جائیں۔ باقی ان کے اس بیان کردہ یا تحریر فرمودہ لفظ جو آرٹیکل ہے، اس کے تقریباً ہر دوسرے پیراگراف پہ الگ پروگرام ہو سکتا ہے۔ اس کے چند روز بعد 17 مئی 2021 کو اوکاڑا کے ایل پلاٹ میں ایک احمدی عبدالسلام کو ان کے بچوں کے سامنے چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والا حال ہی میں ایک قریبی مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے والا علی رضا تھا۔ جب علی رضا مدرسے سے فارغ ہوا تھا تو مدرسے کے استاد نے اپنی الوداعی تقریر میں احمدیوں کی سرکوبی کرنے کی نصیحت کی تھی۔ چنانچہ چند ہی روز میں علی رضا نے ایک احمدی کو بہیمانہ انداز میں قتل کر کے بزوم خود اپنے لیے جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیا۔ پیغام واضح ہے کہ ہم تمہیں پاکستان میں جینے کا حق بھی نہیں دیتے۔
ابھی عبدالسلام صاحب کی لاش ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ 19 اور 20 مئی کی درمیانی رات کو پشاور کے قریب ایک گاؤں سانگو میں ایک احمدی اشفاق احمد صاحب و ڈاکٹر سرور کی قبر کھود کر اشفاق احمد کے جسد خاکی کے باقی ماندہ ٹکڑے باہر پھینک دیے گئے۔ اشفاق احمد صاحب کا انتقال 1995 میں یوکرین میں ہوا تھا۔ ان کے ورثاء سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ ان کے جنازے کو مادر وطن لے کر آئے اور یہاں دفن کر دیا تاکہ اشفاق احمد کا جسد خاکی اس خاک میں آرام کرے، لیکن افسوس عزیز اہل وطن کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ پیغام واضح ہے کہ ہم تمہاری لاش کو بھی اس ملک کی زمین میں آرام سے نہیں رہنے دیں گے۔ یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے۔ 3 دسمبر 2012 کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں احمدیوں کے قبرستان میں 15 کے قریب نقاب پوش حملہ آور داخل ہوئے۔ ان میں سے کئی حملہ آوروں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں پر موجود افراد کو ایک کمرے میں بند کیا اور 100 سے زائد قبروں کے کتبے مسمار کیے۔ یہ حملہ آور فون پر ہدایات بھی وصول کر رہے تھے کہ یہ کارنامہ کس طرح سر انجام دینا ہے۔ محترم وزیر اعظم، اس وقت آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور یہ مقام آپ کے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ شاید آپ کو یہ سانحہ یاد نہ ہو، لیکن جن کے عزیزوں کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی تھی، کم از کم وہ اسے ابھی تک نہیں بھولے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران پہلے سے زیادہ احمدیوں کی قبروں پر حملے کیے گئے، یعنی یہ 2 سال خاص طور پر وہ ہیں جو اس تبدیلی والے ریاست مدینہ کے بنانے کے معمار ہونے کے دعوے دار وزیر اعظم کے زیر سایہ 2 سال جو گزرے ہیں۔ فروری 2020 میں فتح دریا جنگ میں 2 احمدیوں کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی اور اسی مہینے کے دوران خود پولیس کے اہلکاروں نے چک 2 TDA ضلع خوشاب میں احمدیوں کی قبروں کی بے حرمتی کی۔ مئی 2020 میں 50 مولوی صاحبان اور کچھ پولیس اہلکاروں نے شوکت آباد ننکانہ صاحب میں احمدیوں کی قبروں کو مسمار کیا۔ جون 2020 میں چک 79 نواں کوٹ ضلع شیخوپورہ میں احمدیوں کی قبروں کے خلاف مہم چلائی گئی اور آخر کار خود پولیس والوں نے احمدیوں کی درجنوں قبروں کے کتبوں کو مسمار کر دیا۔ اس سے اگلے ماہ ایک شکایت پر عمل کرتے ہوئے گجرانوالہ کینٹ کے پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے ایک گاؤں کے احمدی قبرستان پر دھاوا بول کر 69 احمدیوں کی قبروں کو مسمار کیا۔ دسمبر 2020 میں پولیس اسٹیشن کلر کہار کی حدود میں ایک گاؤں میں احمدیوں کے قبرستان میں 3 قبروں کی بے حرمتی کی گئی۔ 2021 شروع ہوا تو تھانہ گوجرا صدر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی حدود میں احمدیوں کے ایک قبرستان میں داخل ہو کر خود SHO پٹواری اور تحصیلدار نے ایک احمدی قبر کا کتبہ مسمار کیا۔ اسی مہینے بھوئیوال ضلع شیخوپورہ میں 3 احمدیوں کی قبروں کے کتبے توڑے گئے۔ یہ واقعہ تھانہ شرکپور کی حدود میں پیش آیا۔ فروری 2021 میں 565 گاف بے جڑانوالہ ضلع فیصل آباد میں خود پولیس افسران نے 25 احمدیوں کی قبروں کو مسمار کروایا۔ مارچ میں پولیس نے ایک مرتبہ پھر ایک شکایت پر چابک دستی دکھاتے ہوئے کوٹ دیال داس ضلع ننکانہ میں 16 احمدیوں کی قبروں کو مسمار کیا۔ اسی طرح اپریل 2021 میں چک 604 ضلع مظفر گڑھ میں پولیس کے اہلکاروں نے ایک احمدی کی قبر کے کتبہ سے کچھ عبارتیں مٹائیں۔ یہ چند مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ عزیز از جان وطن میں اب دل کی دھڑکن رکنے کے بعد بھی احمدی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ان کی قبریں بھی دل آزاری کا باعث بن جاتی ہیں۔